یادکم عن ذکر اللہ، یہ کہا یہ تو باہر کے دشمن ہیں، ان کے متعلق تو تم سے کہا کہ وہ کھلے ہوئے دشمن قریش، یہ ڈھال کے سپر کے پیچھے چھپے ہوئے دشمن منافقین، کہا ایک اور کیٹیگری بھی ہے۔ یاد رکھو، مال و دولت کی ہوس اور بال بچوں کا غلط پیار تمہیں کہیں قوانین خداوندی سے غافل نہ کر دے۔ بڑی دکھتی ہوئی رگیں ہیں، مال و دولت کی ٹیمپٹیشن، کتنے جرائم اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ، وہ جو بال بچوں کے متعلق کچھ کرنے کی فکر، اپنے لیے تو وہ 2 وقت کی روٹی، اس کے لیے کتنا کچھ چاہیے کسی کو، بچوں کی پرورش کے لیے بھی چلیے کتنا نہیں، پھر اس مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ چھوڑ کے بھی تو مرنا ہے نا ان کے لیے سب۔ اب یہ جتنی پراپرٹی، حتیٰ زرتم المقابر جو کہتا ہے کہ لگے ہوئے ہیں اس ریس کے اندر، چلے جا رہے ہیں، ضرورت تو پوری ہونے کی ایک حد ہوتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، اور یہ جو تکاثر ہوتا ہے اولاد کے لیے پھر آگے بنانے کا قصہ چل پڑتا ہے۔ یہ جائیدادیں پہ جائیدادیں دھری چلے جا رہے ہیں ان کے لیے صاحب۔ کہا یاد رکھو، یہ ہوس، یہ روش تمہیں کہیں تباہ نہ کر دے۔ لا تلہکو، تمہیں خدا کی روش سے غافل نہ کر دے یہ بات، یہ جذبات غالب نہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، پرورش ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے، اسی حد تک جس حد تک قوانین خداوندی حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کرو، جائز طریقے سے آپ کرو۔ جائز ناجائز ہر طریقے سے یہ چیز کے ساتھ اولاد کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہے، یہ نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہا کہ یہ کچھ کرو گے تو اس لیے کہ یہ بڑی منفعت بخش چیز ہے، اس لیے کر رہے ہو نا کہ بڑی فائدہ مند چیز ہے یہ۔ ہر شخص جو ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے اسے اپنے لیے منفعت بخش سمجھتا ہے تو کرتا ہے، فائدہ مند سمجھتا ہے تو کرتا ہے نا۔ کہا ذہن میں تمہارے یہ ہے کہ یہ بڑی منفعت بخش چیز ہے، لیکن در حقیقت اولئک ھم الخاسرون، انجام کار دیکھو گے کہ یہی نقصان میں رہیں گے۔ وہ مشکل یہ ہے کہ یہ جو قرآن انجام بتاتا ہے نا، اس کے لیے وقت لگتا ہے کافی، اور اسے وہ کہتا ہے مہلت کا وقفہ۔ جہاں جہاں اس نے اپنا قانون مکافات اس کا ذکر کیا ہے کہ ہر غلط کام تباہ کن نتیجہ پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ہم فوراً پکڑ نہیں کرتے، فوراً گرفت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بیج بونے میں اور اس کے پک کا فصل بننے کے اندر ایک وقفے کا، مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، وقفے کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے پیشتر وہ بیج پک کر اپنا نتیجہ پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے تو قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا کہ اس میں جلدی مت مچو۔ یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں کہ لاؤ تو وہ کہاں ہے تمہارا خدا اور کہاں ہے اس کا قانون۔ روز لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ظالم بے ایمان بددیانت جو ہے پنپتے چلے جاتے ہیں، روز بڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا صاحب، خامخواہ کے لیے کہہ چلے جا رہے ہیں، تباہی آتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ یہی چیزیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں، ہر دور میں یہ کہیں گے۔ خود حضور سے بھی یہ کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو کہ بس ذرا استقامت سے کام لو، یقین اس پہ رکھو کہ ہوگا یہ ضرور، کب ہوگا یہ تم نہیں بتا سکتے، ہمارا قانون مکافات یہ بتائے گا کہ یہ کب ہوگا۔ وہ قانون کہ سینکھیا کھانے والا جو ہے وہ تو شاید 5 منٹ کے اندر ہی مر جائے۔ وہ جو آج کل کے چلے ہوئے ہیں نا سینکھیا کھانے والے، وہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ایک ہی چیز میں سمجھتا ہوں کام کیا ہے، وہ جو سگریٹ کے خلاف کہتے ہیں نا، وہ بھولا، خودکشی کا صحیح طریقہ، وہ بڑا ایفیکٹو ہے۔
ایک خودکشی تو وہ بتاتا ہے کہ ریل کے نیچے آ گیا ہے، گلے میں پھندا ڈال لے، سینکھیا جاڑ لے، اسی وقت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا سگریٹ، اور پھر سگریٹ کی منافقت، یعنی بظاہر سگریٹ، بباطن اس میں افیم، چرس، ہیروئن کچھ ایسا کچھ کہلاتی ہے، وہ اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ موت اس کا بھی انجام ہوتا ہے، خودکشی یعنی تبھی موت نہیں، لیکن وقت لگتا ہے۔ اس لیے ہر غلط کام کے نتیجے میں، نتیجہ برآمد ہونے میں جو وقفہ ہوتا ہے، اس کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے۔ کس قسم کا وہ غلط کام ہے، کتنے وقت کے بعد نتیجہ نکلے گا، سینکھیا ہے فوراً نکل آئے گا، اس قسم کا سگریٹ ہے تو بھولے کے مرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ معاشرے بھی اسی طرح تباہ ہوتے ہیں۔ قوم میں افراد کے، قرآن میں افراد کے ہلاکت کے متعلق بہت کم کہا گیا ہے۔ اصل میں تو قومیں تباہ ہوتی ہیں، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، نظام تباہ ہوتا ہے، سسٹم تباہ ہوتا ہے، ملک، یہ سلطنتیں تباہ ہوتی ہیں، اور قرآن انہی کا ذکر کرتا ہے بار بار۔ اور اس میں تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب غلط معاشرہ یا غلط نظام حکومت کے نتیجے میں تباہی آتی ہے تو پھر وہ انہی تک محدود نہیں رہا کرتی کہ جو اس ظلم کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ سب کو بہا کر لے جایا کرتی ہے۔ آتی کب ہے، یہ ہے وہ قانون۔ دو باتیں ہیں جن میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک طرف تو خدا کہتا ہے کہ واللہ سریع الحساب، کہ ہم فوراً ساتھ کے حساب کرتے چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے وقت لگے گا اس کا نتیجہ برآمد ہونے میں۔ تو اگر وہ ساتھ ہی سریع الحساب، بہت جلد حساب کر دیتے ہیں، تو پھر یہ فوراً کیوں نہیں ہوتا؟ وہ حساب کر دینا وہ یہی ہے، وہ جو بینک والے ہر شام کو آپ کے ہاں کا وہ جو ڈیبٹ اور کریڈٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، وہ کرتے چلے جاتے ہیں روز۔ تو آہستہ آہستہ جب آپ کے ہاں ڈیبٹ بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایک دن آتا ہے جب آپ کے کریڈٹ سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ حساب روز کرتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کا قانون مکافات روز یہ حساب کر دیتا ہے آپ کا۔ اس حساب کے محسوس طور پر نتیجہ مرتب ہونے کے اندر یا ظاہر ہونے کے اندر نتیجے کا ایک وقت لگتا ہے، لیکن آ کر رہتا ہے۔ ایمان اس کا ہی نام ہے کہ یہ یقین ہو کہ معاشرے کی یہ روش غلط روش جو ہے یہ تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے اور یہ تباہ کرے گی۔ اس لیے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہا کہ یہ جب ضرورت، ابھی آپ کو معلوم ہے قرآن نے کہا ہوا ہے کہ مومن جب کوئی شخص جب اسلام لاتا ہے تو وہ ایک معاہدے پہ دستخط کرتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھوں بیچتا ہوں، اور خدا خریدنے والا کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اسلام لانا، مسلمان ہو جانا۔ یہی نہیں ہوتا کہ وہ رام داس آیا اور مسجد میں مولوی صاحب نے کلمے 4 پڑھائے اور عبد الرحمن نام رکھا اور پھر الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر وہ جو کہہ گئے تھے کہ ہند میں چھوڑ دیا کر کے مسلمان تو نے، یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس معاہدے کے لیے جس وقت بھی مانگا جائے، جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی وقت آ جائے۔ قرآن نے یہ لفظ خرچ کرو لکھا ہی نہیں ہے، انفاق ہے یہ لفظ۔ اس کے معنی ہے کہ کھلا رکھو، تجوریوں میں بند کر کے نہ رکھو، ڈھکنے اس کے اوپر دو، ایسے اکاؤنٹ نہ کھولو کہ جو تم ہی ان میں سے ڈرا کر سکو کوئی اور نہ کر سکے۔ اوپن رکھنا اس کا ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان۔ اوپن رکھو جب ضرورت پڑے، اور یہ چیز جو ہے یہ دے دو جب ضرورت پڑے، تاں آ کے قبل اس کے کہ موت تمہارے سامنے آ کھڑی ہو۔ توبہ کے متعلق اس نے یہ بات کہی ہے کہ جب موت سامنے آ کھڑی ہو تو پھر توبہ کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ بات بڑی صاف ہے۔ توبہ کے معنی ابھی ہم نے دیکھا نا، غلط راستے پہ چلنے کا احساس کہ غلط ہے، اور اس کے بعد صحیح راستے کے اوپر چل پڑنا۔ اور اگر ایسے وقت میں یہ احساس ہوا ہے جب صحیح راستے پہ چلنے کا وقت ہی باقی نہیں رہا، تو پھر تو اصلاح کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، یہ تو توبہ ہی نہیں رہی۔ قرآن نے کہا پھر توبہ نہیں ہے۔
یہ جو مرتے وقت